تہجد کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کے فائدے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قریبی بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اہمیت ہو، اس کی دعا رد نہ کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ اب ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو سونے سے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، لامحالہ وہ کولگیٹ کرے گا، برش کرے گا، چہرہ دھوئے گا، تو لامحالہ بہت مختصر کام ہو رہے ہیں، ہاتھ دھو لیجیے، آپ مسح کر لیجیے اور اس کے بعد جو ہے پیر دھو لیجیے، پورا وضو ہو گیا، کم وقت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، آپ کی سحری بھی ہوگی اور تہجد کا وہ بھی مل گیا۔ اور یہی کام مائیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے یہ بیان ریکارڈ کرایا تھا، اس کا تہجد کا پورا طریقہ بھی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے جس کو ہم ریکارڈ کراتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہمارا پروگرام گھر کی عورتوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ تو دین یہاں سیکھ لیتے ہیں مسجد میں، لیکن آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے دین، اسلام، قرآن سیکھنے کا کہاں موقع ہے؟ کہاں سیکھیں گی وہ؟ ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا، ان کا پورا رمضان صرف جو ہے کھانے میں اور تیاریوں میں نکل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج ہمارے یہاں گھروں میں تراویح پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، ورنہ جس طریقے سے تراویح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہیں، ویسے ہی ہماری اور آپ کی عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہ بات شاید عورتیں جانتی بھی نہیں ہوں گی۔ دعا کیجیے آپ لوگ ہماری کمیٹی والوں کے لیے، انہیں رحم آ جائے تو ذرا اچھے ساؤنڈ کا انتظام ہو جائے، بڑا پریشان کرتا ہے یہ۔ تو جس طرح مردوں کے لیے تراویح پڑھنا جو ہے سنت ہے، سنت مؤکدہ، بالکل اسی انداز میں عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پڑھتا ہے کوئی ہمارے یہاں گھروں میں ایسا ماحول ہے؟ ماحول ہی نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے شاید ماحول اس لیے نہیں ہے کہ بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں اس مسئلے کو جانتی نہیں ہیں، ورنہ آج بھی ہماری بہت ساری ایسی ماں اور بہنیں ہیں کہ اگر وہ اس مسئلے کو جان لیں تو پڑھ لیں گی، کم سے کم کوشش کریں گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ دین کے مسائل، قرآن کے مسائل، ہم مسجدوں میں جمعے میں آ کے تقریر سن لیتے ہیں، درس سن لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، مگر ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو دین سکھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو کم سے کم موجودہ دور میں یہ بہت آسان ذریعہ ہے کہ یہ جو تقریر آپ مسجد میں سن کے جا رہے ہیں، یہ تقریر آپ گھر پہ بھی سنا سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ گھر پر بھی سنائیں تاکہ ہمارے گھر کی عورتوں میں ذرا سا دین کا ماحول پیدا ہو۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے قرآن شریف کی، اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان صاحب منصب لوگ ہیں۔ 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ رسول اللہ کے جو فرمان ہیں وہ ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے ملے ہیں، تو گویا کہ ہم نے نبی کی بات مان لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خدا کی بات مان لی، کیونکہ سارا دین اسلام قرآن ہمیں اللہ کی طرف سے آیا تو ہے، مگر ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے اعلان کہا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن نے جب اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کا مطلب فرما برداری، اطاعت کا مطلب بات ماننا، اطاعت کا مطلب گردن جھکا دینا، اطاعت کا مطلب اپنی رائے پر اللہ کے رسول کی رائے کو فوقیت دینا، اپنی رائے کو چھوٹا سمجھنا، قرآن کے فیصلے کو بڑا سمجھنا، یہی ہے اطاعت۔ اور یہ فرض ہے، جو شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا اعلان یا کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسا فرمان ہمارے نبی کا ہماری نگاہوں کے سامنے آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اس انداز میں عمل کیا جائے، اور ہم پہلے سے عمل اس کے برخلاف کرتے ہیں، تو اس وقت میں ہمارے اور آپ کے ایمان کی آزمائش ہے
کہ ہم اس غلط کام کو چھوڑ کر رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں فوراً یا قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر قبول کرتے ہیں تو یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہم قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ ایمان والا نہ ہونے کی علامت ہے کہ ایمان سلامت نہیں ہے۔ چونکہ ایمان کا یہی مطلب ہے۔ ایک انسان 10 سال سے کوئی غلط کام کر رہا تھا یا کسی مسئلے پر وہ صحیح عمل نہیں کر رہا تھا، لیکن 10 سال عمل کرنے کے بعد آج اسے معلوم ہوا کہ جس کام کو میں کر رہا تھا وہ حقیقت میں اسلام کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ 10 سال سے کرتا چلا رہا ہوں، کوئی آج نئی بات ہے، تو یہ 10 سال سے کرنا دلیل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 10 سال سے کرنا دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کسی دور میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اماموں کا دور، مجتہدین کا دور، تبع تابعین کا دور، سارے دور آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی دور میں کسی ایمان والے نے شریعت کے کسی مسئلے میں یہ نہیں کہا کہ میں اور میرے باپ دادا اس طرح عمل کرتے آئے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی کسی زمانے میں بولی نہیں رہی۔ ایمان والوں کا ہر زمانے میں مزاج یہ رہا کہ جب بھی ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ میرے رسول کا فرمان یہ ہے، انہوں نے دنیا سے تعلق چھوڑ دیا مگر رسول کے فرمان کو سینے سے لگا لیا، چونکہ وہ جانتے تھے ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ ایک جانثار آئے تھے، اپنی انگلی میں انگوٹھی سونے کی پہنے، کئی بار میں یہ بات بتاتا ہوں آپ کو، انہیں معلوم نہیں تھا مسئلہ، وہ جانتے تھے سونا ہے جس طرح وہ عورتیں پہنتی ہیں، مرد بھی پہن سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کی سونے کی انگوٹھی نکال کے زمین پہ پھینک دی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، محفل ختم ہو گئی۔ وہ بھی جانے لگے جن کی انگوٹھی پھینکی تھی، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہاری انگوٹھی حضور نے اتار کے پھینکی ہے، کم سے کم اٹھا کے لے تو جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی ذات کی قسم، جس چیز کو میرے رسول نے ناپسند فرمایا ہے اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ یہ تھا ایمان، جو چیز میرے رسول کو پسند نہیں ہے اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، یہ تھا ایمان۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب بات مانو، فرما برداری کرو۔ تیسرا آپشن اس میں آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب منصب ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا لازم ہے۔ اب یہ صاحب منصب کون ہے؟ اللہ کے بعد، اس کے رسول کے بعد صاحب منصب کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اسلامی ملک میں بادشاہ اسلام صاحب منصب ہے، کہ اللہ کے بعد، اس کے رسول کے بعد تیسرا درجہ اس کا ہے کہ اگر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی حکم دے تو مسلمانوں پر اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ مخالفت کرنا بغاوت ہے، اطاعت کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور جو ملک ایسا ہو کہ جہاں اسلامی حکومت نہ ہو تو وہاں پر مسلمانوں کے امیر علماء کرام اور مفتیان کرام ہیں۔ قاضی شہر، مفتی شہر، یہ بادشاہ اسلام ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے کسی بات کا حکم دیں تو قرآن کا اعلان یہ ہے اطاعت کی جائے گی، مخالفت نہیں کی جائے گی، جو کہ قرآن نے کہا اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور جو اللہ و رسول کے پیغام کو آگے بڑھانے والے علماء کرام ہیں ان کی اطاعت کرنا ہر ایمان والے پر لازم اور واجب ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر فرمایا گیا پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑا کر لو، اے ایمان والو، اگر دو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے کو لے کر جھگڑا ہو جائے، وہ مسئلہ کوئی بھی ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، ماں کا ہو، بیٹے کا ہو، بھائی کا ہو، طلاق کا ہو، نکاح کا ہو، زمین کے بٹوارے کا ہو، وراثت کا مسئلہ ہو۔ اور مجھے وراثت کا ایک لفظ یاد آ گیا، آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی بات، اس مسئلے میں آج پوری امت مسلمہ غلط فہمی میں ہے۔ وراثت کسے کہتے ہیں؟ باپ جب تک زندہ ہے اس کا مال وراثت نہیں ہے، سمجھ لیجیے اس بات کو۔ باپ جب تک زندہ ہے
اس کی جو کل پراپرٹی ہے وہ اولاد کے لیے وراثت نہیں ہے۔ وراثت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ والد جسے چھوڑ جائے، انتقال کر جائے، اس کے انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ باپ کی زندگی میں کوئی مال وراثت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، امپورٹنٹ بات، جب تک والد زندہ ہے، والد کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے باپ کے مال پر، نہ پیسے پر، نہ گھر پر، نہ زمین پر، نہ دکان پر، نہ مکان پر، کوئی حق نہیں ہے اولاد کا۔ یہ ساری ملکیت والد کی ہے۔ اولاد جھگڑا نہیں کر سکتی کہ نہیں صاحب ہمارا بٹوارا کر کے ہمیں ہمارا حق دے دو، حق ہے ہی نہیں۔ اولاد جھگڑا نہیں کر سکتی، اولاد جھگڑا نہیں کر سکتی اپنے ماں باپ سے کہ نہیں صاحب آپ تو ہمیں بانٹ کے ہمارا بٹوارا کر کے ہمیں دے دو، ہم تو اپنی زندگی سکون سے گزاریں۔ اولاد جھگڑا نہیں کر سکتی، قرآن کا حکم ہے یہ۔ اس لیے کہ باپ جب تک زندہ ہے، باپ جب تک زندہ ہے تب تک اس کا مال اولاد کے لیے وراثت نہیں ہے۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو باپ کے انتقال کے بعد بچتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وراثت کسے کہتے ہیں؟ وراثت اس مال کو کہتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے اس مال کو وراثت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم اپنی اولاد کو وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو شریعت کا مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی زندگی میں اولاد کو جو ہے نا وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وراثت تو ہوتی مرنے کے بعد ہے۔ جب تک والد زندہ ہے وہ مال وراثت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اولاد کا اس پر کوئی حق ہے۔ اولاد زبردستی نہیں کر سکتی شریعت کی روشنی میں۔ آپ آئیے قرآن کا فیصلہ سنیے، قرآن کہتا ہے اولاد زبردستی نہیں کر سکتی، آپ کا حق نہیں ہے اس پر۔ آپ کا حق باپ کے مر جانے کے بعد ہے، جب باپ چھوڑ کر چلا جائے۔ باپ جب تک زندہ ہے باپ مالک ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں دینا چاہے، اگر باپ اپنی زندگی میں دینا چاہے تو اسے وراثت نہیں کہا جاتا ہے، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہبہ کہا جاتا ہے۔ اسے گفٹ کہہ لیجیے آپ کی زبان میں، اسے ہدیہ کہہ لیجیے آپ کی زبان میں۔ باپ اپنی زندگی میں اولاد کو اگر دینا چاہتا ہے، اولاد کو اگر دینا چاہتا ہے تو وراثت نہیں ہے بلکہ وہ گفٹ ہے، ہبہ ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے۔ مگر یاد رکھیے گا اس پورے مال میں والد چاہے زندگی میں بٹوارا کرے اپنی مرضی سے دے دے، یا والد کے مرنے کے بعد دیا جائے، ہر حال میں بیٹی کا حق موجود ہے مال میں۔ چاہے والد اپنی زندگی میں تقسیم کر دے، حالانکہ یہ وراثت نہیں ہے، باپ کی مرضی ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ باپ کی ملکیت ہے، وہ چاہے اپنی اولاد کو کمزور دیکھے، وہ دیکھتا ہے میرا کوئی بیٹا کمزور ہے، ٹھیک ہے اس نے اپنی مرضی سے کچھ دے دیا کاروبار کرنے کے لیے، کوئی دکان دے دی، کچھ پیسے دے دیے، اس کی اپنی مرضی ہے، ملکیت ہے، اس کی گفٹ ہے، یہ ہبہ ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ چونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے مر جانے کے بعد، جب تک وہ زندہ اس مال کو وراثت نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا چاہے والد اپنی زندگی میں دے یا مرنے کے بعد تقسیم کی جائے، ہر حال میں مال میں بیٹی کا حق موجود ہے۔ لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ جب والد اپنی زندگی میں بانٹے گا، والد جب اپنی زندگی میں بانٹے گا تو بیٹی کو بیٹے کے برابر حصہ دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر والد کے انتقال کے بعد وراثت کے نام پر یہ مال بٹتا ہے تو بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ لیکن والد کی زندگی میں اگر والد بانٹے گا اپنی زندگی میں تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے،
یہ گفٹ ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا جب تم ہدیہ دو اولاد کو تو برابر دو، فرق مت کرو۔ اس لیے والد اگر اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے اپنی زمین کو، پیسے کو، کسی بھی چیز کو، تو بیٹی کے برابر بیٹوں کو اور بیٹوں کے برابر بیٹی کو دے گا۔ اور اگر والد کے مر جانے کے بعد وراثت کے نام پر وہ چیز تقسیم ہوتی ہے تو ہوگا یہ کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اور دوسری بات، اب کوئی بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میں نہیں لوں گی، یعنی کوئی ہماری بہن بیٹی مالدار گھر میں چلی گئی، اس کا سسرال بہت اچھا ہے، شوہر بہت پیسے کماتا ہے، کنڈیشن اچھی، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی میں نہیں لے سکتی، میں نہیں لوں گی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی، لینا پڑے گا اس کو۔ یہ نئی بات ہوگی شاید آپ کے لیے، اس کو لینا پڑے گا۔ لینا اس لیے پڑے گا کہ یہ حکم شریعت ہے، باپ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہے، یہ جو دینے کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق۔ اور جب حکم شریعت کا ہوتا ہے تو انسان کو ماننا پڑتا ہے، تو یہ باپ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہے، بھائی اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق دے رہا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہے تو بہن کو لینا پڑے گا۔ اب اس کی صورت اور طریقہ یہ ہوگا، کوئی بہنیں اچھی کنڈیشن میں وہ لینا نہیں چاہتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا، اگر زمین ہے تو اس زمین کے جو کاغذات ہیں اس بہن کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، لوگوں کو گواہ بنا کر اس کو مالک بنا دیا جائے علل اعلان کہ یہ تیرا حصہ ہے، ہم نے تجھے مالک بنا دیا۔ اب وہ مالک بن گئی، مالک بن جانے کے بعد اب چاہے تو اپنے بھائی کو دے دے، چاہے تو وہ اپنی ماں کو دے دے، چاہے تو اپنے والد کو دے دے، یا پھر اس کی قیمت مقرر کر لی جائے۔ جو بھی چیز کا بٹوارہ ہونے والا ہے، زمین ہے، دکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کا بٹوارہ جب ہو تو اس کی قیمت مقرر کر لی جائے اور وہ قیمت اس بیٹی کے ہاتھ میں دے دی جائے جو اس کا حصہ ہے، وہ اس کو قبول کر لے۔ اس قبول کرنے کے بعد میں اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہ مسجد کو دے، چاہے مدرسے کو دے، چاہے دارالعلوم کو دے، چاہے کسی بیوہ کو دے، چاہے والد کو دے، بھائی کو دے، شوہر کو دے، سسر کو دے، کسی کو دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب تک والد زندہ ہے تب تک اولاد کا حق نہیں ہے۔ اولاد قرآن کے حکم کے مطابق وہ زمین میں، کاروبار میں، پیسے میں زبردستی ہرگز نہیں کر سکتی، یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ باپ کی اپنی مرضی ہے، باپ کی اپنی مرضی ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے دے دے، اور نہیں دینا چاہے تو نہ دے، اپنے لیے رکھے، اپنی اولاد کے لیے رکھے، اپنی بیوی کے لیے رکھے، اور اس کے بعد اس کو لگتا ہے میرا کوئی بیٹا کمزور ہے، اپنی مرضی سے دے سکتا ہے۔ باپ کی زندگی میں بٹوارے میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے 10 بچے ہیں تو 10 کو برابر دے۔ باپ کی زندگی میں باپ زندہ ہے تو باپ پر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ 10 بچے ہیں تو 10 کو برابر دے۔ بات سن میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ یہ ملکیت ہے۔ سرکار کا حکم ہے کہ اولاد میں جو بانٹنے کا حکم ہے کہ برابر دو، وہاں برابر سے مراد کیا ہے؟ بیٹی اور بیٹے کے لیے، بیٹوں میں نہیں، بیٹی اور بیٹے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹی کو تم کم دو بیٹوں کو زیادہ دو۔ جب بانٹو ہدیہ دو تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دو، لیکن اگر تمہارے ان 10 بچوں میں بانٹنے میں کوئی زیادہ غریب ہے تو آپ اسے زیادہ دے سکتے ہو، چونکہ ملکیت ہے، وراثت نہیں ہے۔ وراثت برابر تقسیم ہوتی ہے، اس میں لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ والد کے مرنے کے بعد جب یہ زمین بانٹی جائے گی تو برابر تقسیم ہوگی قرآن کے حکم کے مطابق، پھر 1 انچ آگے سے ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ لیکن باپ اپنی زندگی میں اگر دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے۔ کوئی بیٹا ایسا ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ قرآن کے 4 پارے میں پوری ڈیٹیل ہے، کوئی بیٹا ایسا ہے جو زیادہ فرما بردار ہے، ٹھیک ہے، باپ کی طرف سے لینا دینا وہی کرتا ہے، شادی بیاہ میں رسم و رواج وہی نبھاتا ہے، جتنے بھی لینا دینا، بہن بیٹیوں کو بلانا چلانا، یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں، کوئی بیٹا ایسا ہے جو والد کی طرف سے ساری ذمہ داری نبھاتا ہے، تو والد اپنی زندگی میں زیادہ دینا چاہے تو شریعت نے اجازت دی ہے، زیادہ دے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اگر 2 مسلمانوں میں آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، یعنی کوئی اختلاف ہو جائے تو تم فیصلہ کرانے کہاں جاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف، یعنی قرآن دیکھو گے اور حدیث دیکھو گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن دیکھو گے اور حدیث دیکھو گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اور یہ کیا ہی بہتر بات ہے۔
قرآن عظیم نے کہا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو ان کے لیے نازل ہوا اور اس پر جو ان سے پہلے کے لیے نازل ہوا. یعنی اے محبوب کیا آپ ان کے بارے میں غور نہیں کرتے ہو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قرآن پر، اور قرآن سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں ہم ان پر ایمان لائے، دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر جب فیصلہ کرانے کا وقت آتا ہے تو وہ کبھی قرآن کی طرف نہیں جاتے ہیں. وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. جب ان کے آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ لے کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ فرمایا گیا ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد، بلکہ وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے. کسی دنیا دار کو پنچ مقرر کر لیتے ہیں، کسی دنیا دار کو پنچ مقرر کر لیتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ بیچارے پنچ کیا جانے اسلام کا فیصلہ کیا ہے، یہ کیا جانے قرآن کا فیصلہ کیا ہے، یہ کیا جانے رسول کی شریعت کا فیصلہ کیا ہے. کئی طلاق کا میٹر ہوتا ہے، محلے کے 4 آدمی بیٹھ گئے، انہوں نے لے جا کے فیصلہ کر دیا صاحب تم جہیز دے دو، تم مہر دے دو، تم یہ کر دو، فیصلہ ہو گیا. قرآن موجود ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے، علماء موجود ہیں، دارالافتاء موجود ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے. پنچوں کو شریعت نے اجازت نہیں دی یہ فیصلہ کرنے کے لیے چونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے. آپ تو جانتے ہی نہیں ہو مہر دے گا یا نہیں دے گا، عدت کتنی کرے گا، طلاق کس انداز میں دی جائے گی، خلا کس انداز میں ہوگا، عدت کس انداز میں ہوگی، پاکی اور ناپاکی جانتے ہی نہیں ہیں پنچ. لیکن آپ انہیں فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر رہے ہو. کیا مطلب ہے قرآن کے فیصلے پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ایمان والے وہ ہیں جو اپنے ہر مسئلے میں قرآن کی طرف رجوع کریں، اپنے ہر مسئلے میں شریعت کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. آج ہماری محفلیں، ہماری پارٹیاں، ہماری پنچایتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بیچارے کلمہ بھی پڑھنا نہیں جانتے، جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جن کے چہروں پہ داڑیاں بھی نہیں ہیں، جو قرآن بھی نہیں سمجھتے، جو رسول کی شریعت بھی نہیں سمجھتے، قرآن کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں. انہوں نے یہ دیکھا زیادہ لوگ کدھر ہیں، کم لوگ کدھر ہیں. جدھر زیادہ لوگ تھے ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، جدھر کم لوگ تھے ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا. یہ ہے دنیا کا فیصلہ، یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے چاہے وہ باپ کے خلاف ہو یا بیٹی کے خلاف ہو، قرآن حق کا ہمیشہ اعلان کرتا ہے. قرآن کی اس آیت میں کہ کچھ لوگ دعوے دار ہیں کہ وہ ایمان لائے اور جب فیصلہ کرانے کی بات آتی ہے تو شیطان کی طرف جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جاتے. قرآن کی اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے گئے مدینہ شریف میں تو وہاں کے ایک یہودی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی. وہ فیصلہ لینے کے لیے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہاڑوں سے پانی نکلتا تھا، انہی پہاڑوں کے پانی سے کھیتیاں سیراب کرائی جاتی تھی. تو پہاڑ کے جسٹ قریب حضرت زبیر کا کھیت تھا جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور ان کے کھیت کے بعد اس یہودی کا کھیت تھا. تو لامحالہ پانی پہلے کس کو ملنا چاہیے؟ جو پہاڑ کے قریب ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ نہیں، پانی پہلے مجھے ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جو پانی کے قریب ہے تو پہلے اس کا حق ہے. اور فرمایا زبیر جب تمہارا کھیت، تمہارا باغ سیراب ہو جائے پانی سے تو تم پانی میڑ توڑ کر اس کے کھیت میں داخل کر دینا تاکہ اس کا کھیت بھی سیراب ہو جائے. تو اس یہودی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ تو ان کے اپنے پھوپھی زاد بھائی ہیں، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا یہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہوتا ہے نفاق. یہ ہوتا ہے نفاق کہ آدمی کی زبان پر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر قرآن کا فیصلہ آ جائے
تو بھلے ہی ہمارے خلاف ہو، ہمارا نقصان ہو، مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے مان لیں، ہم اسے قبول کر لیں۔ اسی کے اندر ایک بات اور بھی ہے، ایک تفسیر اس میں اور بھی ہے، یتحاکموا الی الطاغوت، ایک اور مسئلہ ہوا، ایک منافق کے درمیان اور ایک یہودی کے درمیان۔ تو اس یہودی نے کہا کہ چلو تم رسول اللہ کی بارگاہ میں چلو فیصلہ کرانے کے لیے۔ منافق تو آپ جانتے ہی ہیں کسے کہتے ہیں، جو ظاہری طور پر یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کا کوئی کام مسلمانوں کی طرح نہ ہو، اس کے دو چہرے ہوں، آپ کے سامنے آپ کی تعریف، آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائی۔ اسلام نے اسے منافق کہا۔ تو اسلامی ابتدائی دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے خبریں لینے کے لیے کہ حضور اور حضور کے صحابہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، تاکہ وہ جا کے اسلام کے دشمنوں کو بتا دیں۔ تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا۔ تو وہ ظاہر میں مسلمان تھا۔ جب کوئی اختلاف ہوا تو یہودی نے کہا تم ایک کام کرو، تم اپنے نبی کے پاس چلو فیصلہ کرانے کے لیے، تمہارے نبی جو فیصلہ کر دیں گے مجھے وہ منظور ہے۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعایت نہیں کریں گے، جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو غلط ہوگا وہ غلط ہوگا۔ تو وہ جانا نہیں چاہتا تھا منافق، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن زبردستی گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو فیصلہ ہوا تو وہ یہودی کے حق میں ہوا، اس منافق کے خلاف ہوا۔ تو وہ اس نے قبول ہی نہیں کیا، ظاہری طور پر کہتا تھا میں مسلمان ہوں، حالانکہ یہ صورتحال آج بھی ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ صورتحال آج بھی ہے قوم مسلم کے درمیان۔ ہمارے علماء اکرام ہمیشہ یہ بتاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم رسول کو ماننے والے، لیکن جو رسول کی بات ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے زبردستی کی، اس مسلمان نے، حقیقت میں وہ منافق تھا، اسلام ظاہر کرتا تھا کہ نہیں فاروق اعظم کے پاس چلو، ان کے پاس چلو، شاید کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے۔ اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہونا ہے، کہ فاروق اعظم کے پاس چلو، ان سے فیصلہ کرائیں گے۔ وہ شخص جانا نہیں چاہتا تھا یہودی، کہ رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اب حضور کے بعد کسی اور کے فیصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ زبردستی لے کے چلا گیا، نہیں چلو عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا فیصلہ کرانے کے لیے۔ اس یہودی نے بتا دیا کہ یہ تمہارا پہلا فیصلہ نہیں ہے عمر، یہ شخص جو اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان کہتا ہے، یہ فیصلہ میرے رسول بھی کر چکے اور میرے حق میں فیصلہ ہوا، اس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا، اب تمہارے پاس لایا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا روکو، دروازے پر روکو، ابھی آتا ہوں اندر جا کے۔ گئے، قرآن کی تفسیر میں ہے، فاروق اعظم اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن کاٹ دی اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ نہ مانے، عمر کے یہاں اس کا یہی فیصلہ ہے۔ جو میرے رسول کا فیصلہ نہ مانے، جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے جملوں کا احترام نہ کرے، عمر کے یہاں اس کا یہی فیصلہ ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کی یہ دینی ذمہ داری ہے۔ شادی ہونے والی ہے تو شادی سے پہلے کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھیے اور یہ پتہ کیجئے کہ قرآن نے ایک شادی شدہ زندگی کے لیے کیا حکم دیا۔ بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ کسی عالم کے ذریعے رابطہ کرے کہ بیٹی کے لیے شادی سے پہلے اور شادی کی بعد کی زندگی کے لیے شریعت کے مسائل کیا ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، ہمارے شادی شدہ نوجوان ناپاک ہو جانے کے بعد پاکی کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ آج کتنی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایسی ہیں جو ناپاک ہو جانے کے بعد، مہینے کی ناپاکی کے بعد، وہ یہ بھی نہیں جانتی ہیں کہ اسلامی طرز کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مرد یہ بھی نہیں جانتا ہے آج کی تاریخ میں وہ کون سے حالات ہیں کہ جن حالات میں اسے بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ سارے مسائل لوگ نہیں جانتے چونکہ ان کی نگاہوں میں قرآن کے فیصلے کی اہمیت نہیں ہے، ورنہ قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک آپ پڑھ لیجئے، قرآن نے زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ قرآن جب کوئی مرنے لگے تو نائب امام صاحب کو ڈھونڈ کے لاؤ، سرہانے بٹھا کے یاسین شریف پڑھا دو، مرنے والا ذرا سکون سے مر جائے گا۔ ہم نے یہ سوچ لیا قرآن مرنے والی کتاب ہے، قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے۔
قرآن مرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے۔ قرآن نے مردہ قوموں کو زندہ کیا ہے، قرآن نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس نے ماں کا احترام سکھایا، یہ قرآن ہے جس نے بیٹی کا مقام بتایا، یہ قرآن ہے جس نے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مگر آج ہم نے قرآن خوانی کے طرز پہ پڑھا تو ہے، مگر قرآن کو سمجھا کبھی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ سمجھا کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا؟ کسی عالم کے پاس جا کے